صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں ہمارا قبلہ اول آ چکا ہے مسجد اقصی، تو وہ شخصیت جس کو نہ دن کو چین آتا تھا نہ رات کو سکون آتا، ہر وقت وہ بے چین رہتے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ ہزاروں انبیاء، جس سرزمین نے ہزاروں انبیاء کی قدم بوسی کی ہے، صلاح الدین کو نہ دن کو چین ہوتا نہ راتوں کو نیند آتی۔ اس وقت مصر کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، عراق میں بھی مسلمانوں کی حکومت، شام میں بھی مسلمانوں کی حکومت، یمن میں بھی مسلمانوں کی حکومت، لیکن کیا ہے، سارے بادشاہ جو ہیں، سارے اسلامی حکمران جو ہے خواب غفلت کی نیند میں تھے، خواب غفلت میں تھے، اور اپنے اپنے حرموں میں اپنے اپنی سلطنتوں میں مزے لوٹ رہے تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو نیندیں آتی ہے۔ جب، اور یہ یاد رکھیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کوئی عام شخصیت کے بارگاہ میں تربیت نہیں پائی، ان کی تربیت بھی نور الدین زنگی نے کی ہے۔ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، جب نور الدین زنگی جو ہے وہ وصال ہوا ان کا، تو مصر کی جو ہے وہ خلافت، مصر کی گورنری سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی گئی۔ تو جب مصر کے گورنر بنے تو سب سے پہلا اعلان آپ نے پتہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مصلی جو ہے مسجد اقصی میں بچھا نہیں ہوں، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ معرکہ سر کرنے کے لیے آپ نے اس سفر کا آغاز فرمایا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سفر کے اندر بڑی مشقتیں آپ کو آئیں، بڑی تکالیف اٹھانی پڑی، اس قدر آپ پر جان لینے کے وار کیے گئے کہ کئی بار آپ بچے۔ لیکن بتائیے، جس سے رب نے کام لینا ہو پھر حفاظت کرنے والی بھی ذات وہی ہے۔ آپ جنگلوں میں گزرے تب بھی آپ پر ظلم ہے، صحراؤں میں گئے تب بھی ظلم ہو رہا ہے، ایسے مواقع بھی آئے کہ اپنوں نے بھی غداریاں کی ہیں، منافقین نے بھی چالیں چلی ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک باؤ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہ کروا دوں۔ اور پھر بھی میرے دوستو وہ وقت آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، لیکن آپ کے مقابلے میں عیسائیوں نے 4 لاکھ تقریباً فوج جمع کی۔ اب مجھے بتائیے کہ 4 لاکھ کا مقابلہ 12,000 کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو 4 لاکھ کے سامنے ایک مٹھی بھر نظر آئیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تک جب خبر پہنچی کہ عیسائیوں نے 4 لاکھ فوج جمع کر لی ہے ہمارے خلاف، یہ تو خون ریز جنگ ہوگی، کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ذرا بھی ایک قدم نہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے اپنے لشکر سے جا کے پوچھا، اے میرے لشکر والوں، اے میرے فوجیوں، اے میرے جوانوں، بات یہ ہے کہ 4 لاکھ کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور اس کے مقابلے میں ہمارا لشکر 12,000 کا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ میدان چھوڑ دیا جائے، میدان سے بھاگ جائیں، یا پھر آپ مقابلہ کریں گے؟ میں قربان جاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان جوانوں پر، اس فوج پر۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے آقا سلطان، بات یہ ہے کہ ہم کسی اور کے فوجی نہیں ہیں، کسی ایرے غیرے کے فوجی نہیں ہیں، ہم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں، ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹے نہیں گے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں جائیں گے جب تک کہ مسجد اقصی کی آزادی نہیں ہو جاتی۔ اقبال نے کہا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ کہا اقبال کہتا ہے کہ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں نا، وہ لومڑی کی طرح میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ سینہ تان کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پھر سلطان صلاح الدین نے ایسی بصیرت کے ساتھ یہ مقابلہ کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ وہ وقت آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب کائنات نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ خالق کائنات نے بیت المقدس جو ہے آپ کے حوالے فرما دیا۔
فتح جب نصیب ہو گئی تو سب سے پہلے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا؟ ظہر کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں جا کر سب سے پہلے اذان بھی آپ نے دی اور مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھائی اور پھر بڑا اہم ترین خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور پھر اس کے اندر ایک اہم بات بھی فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ لوگوں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا ہے، ہماری عقلوں سے پوچھے، ہم سے پوچھے تو ہمارا جواب تو یہی ہوگا کہ ان پر ظلم کیا جاتا، ان کو تباہ و برباد کیا جاتا، لیکن یہ غیر تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ جرنیل ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، مال لوٹا ہے، سلطان یہ اعلان کرتا ہے کہ جو یہاں امن سے رہنا جائے اس کے لیے ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جتنا مرضی مال لے کے چلا جائے، اس کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ایسا کام کیا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا جرنیل نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کہ اتنی تباہی و بربادی کے باوجود اس قدر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔